الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں جو دین اسلام کی شکل میں عطا فرمایا ہے وہ لاجواب دین ہے، وہ کامل دین ہے، وہ عالمی دین ہے، وہ دائمی دین ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر گوشے میں رہبری کرنے والا دین ہے۔ اس دین اسلام میں جہاں حقوق اللہ کو بیان کیا گیا، وہیں پر حقوق العباد کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آپسی معاملات کا اور حقوق العباد کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ آپ لوگوں نے ایک روایت سنی ہوگی، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا: جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: پیارے آقا، ہم میں مفلس، غریب اور نادار وہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس دینار و درہم، مال و متاع، سامان وغیرہ کچھ نہ ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو کل قیامت میں بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت اور الزام لگایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا۔ ان تمام کے حقوق کی بھرپائی میں اس کی نیکیاں ان کو دی جائے گی، اور جن کے حق باقی رہ گئے ان کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ میری امت کا مفلس ہوگا، آیا تو بہت ساری نیکیاں لے کر، لیکن لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں یہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی، الٹا دوسروں کی برائیاں اپنے سر پڑی۔ یہ میری امت کا مفلس ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ حقوق العباد کا مسئلہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ حق تعالیٰ کے دربار میں انصاف کا عالم یہ ہے کہ اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو اس بے سینگ بکری کو وہاں سینگ دیے جائیں گے اور اسے بدلہ و انصاف دلوایا جائے گا۔ تو پھر اگر کسی نے بندوں کے حق مارے ہوں گے، آپسی معاملات کو صاف نہیں رکھا ہوگا، ان کا حال کیا ہوگا یہ خود ہمیں سوچنا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے معاشرے میں
آپسی اختلاف اور لڑائی جھگڑوں کا ایک سیلاب امٹ آیا ہے، جس کا ہلکا سا اندازہ عدالتوں میں درج ہونے والے مقدمات سے آپ لگا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ ہلکا سا اندازہ ہے، اس لیے کہ اکثر مقدمات عدالتوں کی دہلیز تک بھی نہیں پہنچتے، کیونکہ وہاں تک لے جانے میں لاکھوں روپیہ برباد ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سامنے والے سے دشمنی کر لیتا ہے، پھر یہ سلسلہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہے، برسوں کی بنی بنائی دوستی اور تعلق یکدم دشمنی اور عداوت میں، نفرتوں میں بدل جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حقوق العباد میں کوتاہی اور آپسی معاملات کو صاف نہ رکھنے کی وجہ سے۔ حقوق العباد کا مسئلہ اتنا اہم ہے، قرآن کریم نے ہمیں نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، ایک مختصر جملے میں دے دیا، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن نماز کیسے پڑھی جائے؟ قرآن کریم میں تفصیلاً اس کا کوئی ذکر نہیں۔ زکوٰۃ کون سے مال میں کتنی واجب ہوگی؟ قرآن کریم میں تفصیلاً اس کا ذکر نہیں۔ بس مختصر جملے میں دونوں باتیں آ گئی، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن جب حقوق العباد کا نمبر آیا، معاملات کا نمبر آیا، آپسی لین دین کا نمبر آیا، تو سورہ بقرہ کی 282 نمبر کی آیت پورے قرآن کی سب سے طویل آیت، 13 لکیر کے قرآن کے اعتبار سے سوا صفحے کو گھیری ہوئی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ اس پوری آیت میں آپسی لین دین کے اصول اور احکام، آپسی معاملات کے اصول اور احکام بیان کیے گئے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ آسمان و زمین کا خالق نماز اور زکوٰۃ کا حکم تو مختصر سے جملے میں دے رہا ہے، لیکن حقوق العباد اور آپسی لین دین کو کتنی تفصیل سے بیان کر رہا ہے۔ دوسری بات، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ریاض الصالحین کے نام سے بہت مشہور، معروف اور مقبول ہے، اس میں انہوں نے توبہ کے بیان میں شرطیں بیان کی کہ اگر گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو توبہ کی 3 شرطیں، بندہ گناہ کو چھوڑ دے، ندامت اور شرمندگی محسوس کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ یہ 3 شرطیں ان گناہوں سے توبہ پر ہے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، لیکن جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہاں توبہ کی 3 نہیں بلکہ 4 شرطیں ہیں۔ ان 3 شرطوں کے علاوہ مزید ایک شرط جن کا حق مارا ہے، دبایا ہے، یا تو ان کو ان کا حق ادا کیا جائے یا ان سے معافی تلافی کروائی جائے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حقوق العباد کا مسئلہ حقوق اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور ہمارے یہاں مدارس میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایہ کے نام سے، یہ 4 ضخیم جلدوں میں ہے۔
ان چاروں جلدوں میں احکام اور مسائل بیان ہوئے۔ اب آپ ذرا سوچیں، اندازہ لگائیں کہ 4 جلدوں میں سے حقوق اللہ کے مسائل صرف ایک ہی جلد میں، طہارت کے، نماز کے، زکوٰۃ کے، روزے کے، حج کے، یہ سارے مسائل ایک جلد۔ باقی 3 جلدوں میں، 3 پارٹ میں، 3 حصوں میں معاملات کے مسائل ہے۔ اس سے علماء نے یہ بات ثابت کی ہے 75% دین کا مدار اور تعلق حقوق العباد اور معاملات سے ہے، اور صرف 25% دین کا تعلق عبادات سے ہے۔ تو اسی ہدایہ کی تیسری جلد میں ایک بات لکھی ہے، ایک مسئلے کے تحت صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں 2 حق جمع ہو جائے، ایک اللہ کا، ایک بندے کا، تو بندے کے حق کو اللہ کے حق کے اوپر رکھا جائے گا۔ یہ عبارت انہوں نے بیان کی ہے، وَحَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ لِحَاجَتِهِ، بندے کا حق اللہ کے حق پر مقدم ہوگا، اس لیے کہ بندہ محتاج ہوتا ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حقوق العباد کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد جن کا نام امام محمد رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کم عمر پائی لیکن بڑے کارنامے انجام دیے۔ سن 132 ہجری میں ان کی ولادت ہے اور 189 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ 57 سال کی عمر پائی لیکن تقریباً 999 کتابیں انہوں نے لکھی، اور صرف 7 دن میں قرآن کریم حفظ کیا تھا، صرف 7 دن میں۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ہر فن میں کتاب لکھی، تصوف میں کوئی کتاب نہیں لکھی؟ تو فرمایا کہ میری جو کتاب کتاب البیوع، جس میں خرید و فروخت کے لین دین کے احکام بیان ہوئے، یہ تصوف ہی کی تو کتاب ہے کہ تصوف نام ہے دین اور شریعت پر عمل کرنے کا، اور جب تک معاملات صاف نہیں دین و شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب ہمیں اندازہ لگانا ہے کہ ہمارے معاملات کا کیا حال ہے، ہم حقوق العباد کا کتنا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنیں اور آپ کے عمل کو دیکھیں کہ آپ نے کیا فرمایا اور کیا کر کے دکھایا۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک جنازہ لایا گیا، آپ سے کہا گیا نماز پڑھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا جن صاحب کا جنازہ ہے کیا ان پر قرض تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کیا انہوں نے کوئی مال چھوڑا؟ لوگوں نے بتلایا نہیں۔ نبی علیہ السلام اٹھے، نماز پڑھا دی۔ پھر ایک جنازہ لایا گیا، آپ سے درخواست کی گئی نماز پڑھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا ان پر قرض تھا؟ لوگوں نے فرمایا ہاں۔ فرمایا کیا انہوں نے کچھ مال چھوڑا؟ لوگوں نے کہا ہاں، انہوں نے 3 دینار چھوڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام اٹھے، نماز پڑھا دی کہ جو چھوڑا ہے اس میں سے قرض ادا ہو سکتا ہے۔ اب تیسرا جنازہ لایا گیا اور درخواست کی گئی نماز پڑھا دیجیے۔ ارشاد فرمایا کیا ان پر قرض تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ کیا انہوں نے کوئی مال چھوڑا؟ لوگوں نے کہا کچھ نہیں چھوڑا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا تم ہی نماز پڑھ لو۔
کیونکہ بظاہر قرض کی ادائیگی کی کوئی شکل نہیں تھی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا پیارے آقا ان کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ آپ علیہ السلام اپنے اس عمل سے بتلانا چاہتے ہیں کہ معاملات کو صاف رکھنا اور حقوق العباد کو ادا کرنا کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں سے تجارت اور کاروبار کے نام پر قرض لیتے جا رہے ہیں، اور میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے جملے کے مطابق ایسا ہضم کرتے ہیں کہ 7 اپ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ادائیگی کی کوئی فکر اور کوئی اہتمام نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے اس نیت سے قرض لیا کہ وہ ادا نہ کرے وہ اللہ کے دربار میں چور بن کر حاضر ہوگا۔ پھر وہاں کی کرنسی یہاں کی کرنسی سے بہت مہنگی ہے۔ وہاں جو کرنسی ہے وہ نیکیوں میں ہے، اعمال میں ہے۔ تبھی تو آقا نے فرمایا کہ لایا تھا بہت ساری نیکیاں لیکن ادا کرنے میں ساری نیکیاں ختم ہو گئی، یہ میری امت کا مفلس۔ بہرحال یہ تو نبی علیہ السلام کے ارشادات ہیں۔ اب آپ کے عمل کو دیکھیں کہ جب ہجرت فرما کر حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آپ کی اونٹنی جہاں پہلے بیٹھی تھی اور وہ جگہ ایک باڑہ 2 انصاری یتیم بچوں کی ملکیت میں تھا، سہل اور سہیل ان کے نام آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو مسجد کی تعمیر کے لیے یہ جگہ پسند آئی۔ آپ نے ان بچوں کو ان کے سرپرست کو بلوایا اور جگہ خریدنے کی بات کی۔ انہوں نے کہا ہم ایسے ہی دیتے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہم خریدنا چاہتے، قیمت دیں گے۔ چنانچہ آپ نے قیمت دلوائی۔ یہ ہے حقوق العباد کی ادائیگی جس کا اہتمام نبی علیہ السلام نے اپنے عمل کی روشنی میں کر کے دکھایا۔ پھر آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں، آپ ان کے یہاں نفقہ برابر بھیج دیا کرتے تھے، سالانہ آمدنی نفقہ جو بھی ہو، لیکن اللہ کی قدرت دیکھے کہ ازواج مطہرات کا مزاج بھی نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے ایسا بنا ہوا کہ وہ بھی زیادہ تر صدقہ کر دیا کرتی، راہ خدا میں دے دیا کرتی۔ یہاں بتانا یہ کہ نبی علیہ السلام سب کو برابر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ مرض الوفات میں پہنچے تو ایک مدت تک آپ اس حالت میں بھی باری بدلتے رہے، لیکن جب مرض نے شدت اختیار کی، نقل و حرکت آپ کے لیے دشوار ہوئی، تب جا کر تمام کی اجازت لے کر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں قیام فرمایا۔ یہ آپ کا عملی نمونہ ہے کہ آپ نے حقوق العباد کا، معاملات کی صفائی کا، مرض الوفات میں، بیماری کی سختی میں بھی خیال کیا۔ عبداللہ ابن سعید نامی ایک صاحب جاہلیت کے زمانے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شرکت میں کاروبار کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد عبداللہ ابن سعید مدینہ منورہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا عبداللہ مجھے جانتے ہو،
کہ حضور میں آپ کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں، آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں، آپ تو میرے شریک تھے اور کتنے اچھے شریک تھے۔ یعنی شرکت میں کاروبار کی بھی مثال نبی علیہ السلام نے عملی طور پر قائم کی تھی۔ یہ ہے آپ کی معاملات کی صفائی اور حقوق العباد کی ادائیگی کا ایک بہترین نمونہ جو آپ نے اپنے عمل سے بتایا۔ میرے بھائیوں، آج ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم کسی بندے کی نیک نامی اور دینداری کو عبادات کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ کسی کے پیشانی پر سجدے کے نشان دیکھ لیے، لمبا کرتا دیکھ لیا، گھنی داڑھی دیکھ لی تو سمجھتے بڑا دیندار ہے۔ معاملات کو نہیں دیکھا جاتا، حالانکہ دینداری کا مدار عبادات پر نہیں بلکہ معاملات کی ادائیگی پر، اس کی صفائی پر ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ نقل کیا ہے، لا تغرنک صلاۃ احد ولا صیامہ فمن شاء صلی ومن شاء صام ولکن لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ کسی آدمی کی نماز اور کسی کا روزہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ جس کا جی چاہے جتنی چاہے نماز پڑھے، روزے رکھے، لیکن اس کا ایمان نہیں، جس میں امانت کی ادائیگی نہیں۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک بندہ گواہی کے لیے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی ایسے کو لے کر آؤ جو تمہیں جانتا ہو۔ وہ گیا اور ایک دوسرے بندے کو لے آیا اور اس نے آ کر اس گواہی دینے والے بندے کی تعریف میں لمبے چوڑے قصیدے پڑھنا شروع کیا، تعریفی جملے کسنا شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا بھائی تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کیا کبھی اس سے لین دین کا کچھ معاملہ کیا؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا، لگتا ہے تم نے اس کو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر جھوم جھوم کر تلاوت کرتے دیکھا ہوگا۔ کہاں ایسا ہی ہے۔ فرما میاں جاؤ، تم اس کو پہچانتے ہی نہیں کہ تم اس کی گواہی دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل مدار وہ معاملات کی صفائی پر، حقوق العباد کی ادائیگی پر ہے، جس کو آج ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا۔ 75% دین کا تعلق معاملات اور حقوق العباد سے ہے۔ آپ لوگوں نے حکایات صحابہ میں ایک مختصر قصہ پڑھا ہوگا۔ علی بن معبد رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے، حدیث لکھ رہے تھے، تو اس زمانے میں روشنائی سکھانے کے لیے کچھ مٹی کھرچ کر ڈال دی جاتی، تو کچھ لکھا ہوگا کرائے کے مکان میں رہتے تھے، تو سوچا یہیں سے دیوار سے ذرا سی مٹی کھرچ کر ڈال دو۔ پھر خیال آیا کرائے کا مکان ہے، میرا اپنا ذاتی مکان نہیں۔ پھر خیال آیا ذرا سی مٹی لینے میں کیا حرج ہے، چنانچہ ذرا سی مٹی لے کر ڈال دی۔ رات میں خواب میں دیکھتے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کل قیامت میں معلوم ہوگا یہ ذرا سی مٹی کیا چیز ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ لوگوں کی دکان مکان کرائے پر لیتے ہیں اور اس کا استعمال ایسے کرتے ہیں جیسے اپنی ذاتی ملکیت ہو، کہ جب خالی کر کے وہ دیتا ہے تو اس کی درستگی میں ہزاروں روپیہ نکل جاتا ہے۔ یہ غلط چیز ہے۔ معاملات بالکل صاف رہنے چاہیے۔ عالم اسلام کی ایک مشہور شخصیت
علامہ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا 20 روز پہلے ہی انتقال ہوا، وہ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دوست کے یہاں میں ملنے کے لیے گیا، موسم بڑا سرد تھا، کھانے کا وقت ہوا تو میں نے اس سے کہا بھائی آب و ہوا بہت ٹھنڈ ہے، زمین پر بیٹھ کر کھانا دشوار ہوگا، ایسا کرتے ہیں ہم میز کرسی پر کھا لیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ خلاف سنت ہے، اصل سنت تو یہ کہ زمین پر بیٹھ کر کھایا جائے۔ اب علامہ اس کے سامنے مجبور تھے، ان کو پیروں کا بھی عذر تھا، ٹھنڈی کی وجہ سے بھی عذر تھا، نیچے بیٹھ کر کھا لیا۔ بعد میں کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ میرا یہ دوست جو سنتوں کی ادائیگی پر اتنا زور دے رہا تھا کہ میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا خلاف سنت ہے، نیچے بیٹھ کر کھانا چاہیے، نہ اس نے موسم کی نزاکت کا خیال کیا، نہ مہمان کے مزاج کا خیال کیا، پتہ چلا لوگوں سے اس نے خوب مال لیا ہے اور ادائیگی کا نام ہی نہیں، یعنی حقوق العباد اور معاملات اس کے بالکل صاف نہیں ہے۔ ایک حاجی صاحب کا قصہ کہ محلے کی دکان سے راشن وغیرہ لیا کرتے تھے اور ڈائری میں لکھ لو، حج کر کے آئے، کئی برسوں کا ان کا رقم دینا باقی تھا، حج کر کے آئے تو پہلے دن وہ محلے کی دکان پر جنرل اسٹور پر پہنچے اور کہا ذرا ہماری ڈائری لاؤ۔ دکاندار خوش ہو گیا کہ برسوں کا جو باقی ہے وہ آج ایک ساتھ ادا ہو جائے گا، حج کر کے آئے نا، توبہ کر لی ہے۔ ڈائری لی اور جہاں اپنا نام تھا اس کے آگے حاجی لگا دیا اور کہا کہ رکھو اس کو اپنے پاس۔ اس بیچارے کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ کچھ حال ہم لوگوں کا بھی ایسا ہے کہ ہمارے معاملات بالکل صاف نہیں ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر عظیم المرتبہ صحابی ہے، ان کے اسلام لانے سے پہلے کا قصہ ہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مقوقس بادشاہ کی ملاقات کا پروگرام بنایا۔ ان کے چچا عروہ ابن مسعود نے منع کیا کہ تمہارے لیے یہ مناسب نہیں، وہ بڑے تجربے کار تھے، لیکن یہ نہ مانے، گئے۔ اور بادشاہ بھی بڑا چالاک تھا، جب واپسی ہوئی تو اس نے سب کو ہدیہ دیا، اچھا ان کو کم دیا، تو ان کا ارادہ خراب ہوا اور یہ سوچا کہ مجھے ہدیہ کم ملا ہے، میرے ساتھی جب پہنچیں گے اپنے شہر میں، علاقے میں، اور کہیں گے ہم تو بادشاہ کے یہاں گئے، ہمارا ایسا اعزاز و اکرام ہوا اور ہمیں اتنا مال ملا اور ہم ان میں سے آپ کے لیے یہ خرید کر لائے، اور میری توہین ہو جائے گی، مجھے تو اتنا ملا نہیں۔ تو راستے میں ایک پلان بنایا، شراب خریدی اور اپنے ساتھیوں کو خوب پلائی۔ ان کو کہا گیا تو اپنی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کیا۔ جب وہ سارے ساتھی نشے میں مست ہو گئے تو ایک ایک کر کے سب کو قتل کیا، سب کا مال لیا اور مال لے کر سیدھے مدینہ طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا میاں آپ کا اسلام تو ہم قبول کریں گے، لیکن یہ مال دھوکے سے کمایا ہوا ہے، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ ہے حقوق العباد کی ادائیگی، یہ ہے معاملات کی صفائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر کر رہے جنگل میں، گرمی کا زمانہ، کچھ بھوک پیاس محسوس ہوئی، ایک چرواہے کو دیکھا بکریاں چرا رہا، اس سے کہا ایک بکری کا دودھ نکال کر ہمیں دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ بکریاں میری نہیں، میرے مالک کی ہیں،
اور میں تو صرف چرانے پر مامور. آپ نے کھانے بلایا، اس نے روزے کا عذر پیش کیا تو آپ نے اس کی امانت داری کا امتحان لینا چاہا، اس سے کہا ایسا کرو 1 بکری ہمیں بیچ دو، اور شام کو جب مالک پوچھے تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، آپ کو قیمت مل جائے گی، ہمیں بکری مل جائے گی، ہم اس کا دودھ نکال کر پیئیں گے، جب ضرورت پڑے گی ذبح کر کے بھون کر گوشت کھا جائیں گے. تو اس نے کہا واہ سبحان اللہ، اللہ کہاں گیا، اللہ کہاں گیا، کہ اس جنگل میں اگرچہ کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر اس جملے کا اتنا اثر ہوا کہ پھر اللہ کہاں گیا، پھر اللہ کہاں گیا. جب وطن لوٹے تو اس کے مالک سے ملے، اس سے اس غلام کو بھی خریدا، بکریے بھی خریدی، غلام کو بھی آزاد کیا اور بکریے بھی اس کو ہدیے میں دے دی، اور یہی کہتے جا رہے تھے کہ پھر اللہ کہا. اور بغداد میں ایک تاجر تھا، تجارت کے لیے سفر کیا کرتا تھا. دیکھیے میں بتانا چاہتا ہوں حقوق العباد کی ادائیگی کس کو کہتے ہیں. تو تجارت کے مقصد سے وہ سفر کرتا تھا. کچھ عرصے کے بعد اس نے جلدی سفر کرنا شروع کیا. بیوی کو شک ہوا، ویسے بھی عورتیں شک کی مزاج ہوتی ہے، اور ایسی کوئی بات پیش آئے تو اور شک ہوگا. اس کو ایسا لگا کہ دال میں کچھ کالا ہے، یا پھر پوری دال ہی کالی ہو گئی. تو اس نے اپنی ایک بوڑھی بھروسے مند خادمہ کو جاسوس کے طور پر لگایا کہ ذرا نظر رکھے یہ جاتے کہاں ہیں. اس نے واچ رکھی، تحقیق کی پتہ چلا، اور آ کر کہا کہ محترمہ آپ کے شوہر نے ایک دوسرا نکاح کر لیا ہے. خیر بیوی نے شوہر کے سامنے کوئی بات ظاہر ہونے نہیں دی، کسی کو کچھ نہیں بتلایا، جیسی رہتی تھی ویسی رہنے لگی. اب خدا کا کرنا ایسا کہ کچھ عرصے کے بعد شوہر کا انتقال، میراث کی تقسیم کا مسئلہ آیا. اس موقع پر بھی بیوی نے نہیں بتلایا شوہر کے خاندان والوں کو، اس کے راز کو راز ہی رکھا کہ میرے شوہر نے دوسرا نکاح کیا، نہیں بتلایا. ہاں جب اس کو جو حصہ ملا وہ جانتی ہے کہ اس پورے حصے میں میرا حق نہیں، آدھے پر میرا حق ہے اور آدھا حق میری سوکن کا ہے. تو اس نے پھر وہی خادمہ کو بلایا، آدھی رقم دی، ایک پرچی لکھی، اس میں یہی بات لکھی کہ میرے شوہر نے آپ سے دوسرا نکاح کیا تھا اور مجھے اس کا علم ہوا، لیکن میں نے ان کے راز کو راز ہی رکھا. اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی میراث تقسیم ہوئی، یہ حق مجھے ملا، اس میں سے آدھی کی تم حقدار ہو جو میں تمہاری خدمت میں بھیج رہی ہوں. وہ بڑھیا لے کر گئی اور جا کر اس کو رقم پیش کی. اس نے پرچی پڑھی تو جواب میں ایک پرچی لکھی اور رقم واپس کی. جب بڑھیا اس پہلی بیوی کے پاس رقم اور پرچی لے کر آئی تو اس نے پڑھا، کیا لکھا تھا کہ ہاں محترمہ آپ کے شوہر نے مجھ سے نکاح کیا تھا اور اسی لیے مجھ سے وقتاً فوقتاً ملنے آتے تھے، لیکن کچھ عرصہ پہلے ہم میں انبن ہوئی اور انہوں نے مجھے طلاق دے دی تھی، اس لیے اس مال پر میرا نہیں تمہارا ہی حق ہے. یہ ہے حقوق العباد کی ادائیگی جسے ہم شریعت کا حصہ سمجھتے ہی نہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید جن کو حضرت نے خلافت بھی دی تھی، ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں پہنچے ملاقات کے لیے، اپنے بچے کو بھی لے گئے، 10-12 سال کا بچہ تھا. حضرت نے پوچھا بھائی اس کا ٹکٹ لیا ہے؟
تو کہا ہاں لیا. کہا کتنا ٹکٹ لیا؟ تو کہا آدھا ٹکٹ لیا ہے. کہا اس کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے عمر بتلائی. حضرت نے اس زمانے کے قاعدے کے اعتبار سے بتلایا کہ اس عمر کے بچے کا آدھا ٹکٹ نہیں پورا ٹکٹ لگتا ہے. کہا حضرت یہ ویسے ہے اتنا لیکن دکھنے میں چھوٹا لگتا ہے اس لیے میں نے آدھی ٹکٹ لی ہے. حضرت نے فرمایا اچھا تم نے حکومت کو دھوکہ دیا ہے، تم خلافت کے اہل نہیں ہو، خلافت ان سے لے لی کہ تم میں معاملات کی صفائی کا اہتمام ہی نہیں. میرے بھائیوں کہنے کا منشا یہ ہے کہ اسلام ایک 5 منزلہ عمارت ہے جس میں ایک حصہ جہاں عقائد کا ہے، عبادات کا ہے، معاشرت اور اخلاق کا ہے، تو اسلام کا ایک مضبوط ستون معاملات اور حقوق العباد کا بھی ہے جس کو ہم دین کا شریعت کا حصہ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ 75% دین کا تعلق اس سے ہے اور اس میں کوتاہیاں کرتے جا رہے ہیں. تو ارادہ اور عہد کریں کہ آئندہ اس قسم کی کوتاہیاں نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم تمام کو حقوق العباد کی ادائیگی کا اور معاملات کی صفائی کا اہتمام نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.